آج ہم ایک بہت بہت ہی بڑے نام ارسطو، ان کی سوچ اور زندگی کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس ارسطو، حیات، افکار اور تنقیدی جائزہ سے کچھ اہم حصے ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس عظیم فلسفی کی جو اہم باتیں ہیں اور ان پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان پر ایک اچھی گفتگو ہو۔ بالکل۔ ارسطو جو 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، وہ صرف افلاطون کے شاگرد ہی نہیں تھے بلکہ سکندر اعظم جیسی تاریخی شخصیت کے استاد بھی رہے۔ جی ہاں۔ ان کی سوچ کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ حقیقت پسندی یعنی ریئلزم کہلاتا ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ کہ علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف آپ کہہ لیں خیالی باتوں پر۔ اچھا، تو حقیقت پسندی یعنی وہ زیادہ تر ان چیزوں پر زور دیتے تھے جنہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ یہ تو یقیناً افلاطون کے خیالی دنیا والے نظریات سے کافی الگ راہ تھی۔ بالکل بالکل مختلف زاویہ تھا۔ اور ان کا کام تو حیرت انگیز حد تک پھیلا ہوا تھا، منطق، حیاتیات، سیاست، اخلاقیات۔ جی ہاں، اور شاعری، ڈرامہ، یعنی شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو، اور ان کی کتابیں آج بھی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر منطق پر ان کا کام تو کیا کہتے ہیں، مغربی اور مشرقی دونوں فلسفوں کی ایک طرح سے بنیاد بنا۔ ان کا یہ خیال بھی بہت مشہور ہے کہ انسان فطرتاً ایک سیاسی حیوان ہے۔ ہاں، یہ سنا ہے۔ یعنی سماج میں رہنا، ریاست کا حصہ بننا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اور تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ کردار سازی ہے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری بنانا۔ یہ بات تو آج بھی کتنی متعلقہ لگتی ہے۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ ان کا اثر صرف یونان یا مغرب تک ہی محدود نہیں رہا۔ بالکل نہیں، مسلم دنیا میں خاص طور پر ابن رشد اور الفارابی جیسے بڑے مفکرین نے ارسطو کے کام کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اچھا۔ اس پر شرحیں لکھیں اور خاص طور پر ان کی منطق کو اسلامی فقہ اور فلسفے میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی جب ہم دلیل اور منطقی بحث کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ارسطو کے اصولوں کا اثر نظر آتا ہے۔ زبردست۔ لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے اور پرانے فلسفی پر وقت کے ساتھ ساتھ تنقید بھی ہوئی ہوگی۔ کچھ مشکل پہلو بھی تو ہیں ان کی سوچ میں، ہے نا؟ یقیناً، اور ان پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ شاید سب سے زیادہ متنازع جو چیز ہے وہ عورتوں کے بارے میں ان کے خیالات ہیں۔ جی۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ عورت حیاتیاتی طور پر مرد سے کمتر ہے، ایک طرح سے نامکمل مرد۔ نامکمل مرد؟ جی، وہ سمجھتے تھے کہ تولیدی عمل میں مرد فعال کردار ادا کرتا ہے جبکہ عورت کا کردار غیر فعال یعنی پیسیو ہوتا ہے۔ یہ بات تو آج کے دور میں سن کر بھی عجیب لگتی ہے۔ کیا یہ صرف ان کے زمانے کی سائنس کی کمی تھی یا اس میں معاشرتی تعصب بھی شامل تھا؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں۔ اس وقت حیاتیات کی سمجھ یقیناً محدود تھی اور یونانی معاشرے میں عورتوں کا مقام ویسے بھی کم تھا، تو ارسطو نے ان موجودہ تعصبات کو ایک طرح سے حیاتیاتی جواز دینے کی کوشش کی۔ اور اس نظریے کا اثر تو پھر صدیوں تک رہا ہوگا۔ بالکل رہا، اور اس نے خواتین کو کمتر سمجھنے کی سوچ کو کافی تقویت دی۔ اور غلامی کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ وہ بھی تو کافی پریشان کن بات ہے۔ جی ہاں، ارسطو نے فطری غلامی کے نظریے کی باقاعدہ حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی غلام ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عقل اور خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ بنے ہی غلامی کے لیے ہیں؟ جی، ان کا یہی ماننا تھا کہ ان کا کسی عقلمند آقا کی رہنمائی میں رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نظریہ آج کے انسانی حقوق اور برابری کے بنیادی اصولوں کے تو بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ تو ان کی اپنی اخلاقیات جہاں وہ عقل اور فضیلت پر اتنا زور دیتے ہیں اس سے بھی ٹکراتا ہوا لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ایک بڑے سماجی ظلم یعنی غلامی کو چیلنج کرنے کے بجائے اسے فطرت کا قانون قرار دے دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عظیم مفکر بھی اپنے زمانے کے تعصبات سے شاید پوری طرح آزاد نہیں ہو پاتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور مشہور نظریہ وہ اعتدال کا راستہ یعنی گولڈن مین والا، کیا یہ ہر صورتحال میں کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عملی اصول ہے۔ یعنی ہر اچھی صفت دو برائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جیسے بہادری ہے تو وہ بزدلی اور بیجا جاریت کے بیچ میں ہے۔ صحیح۔ یہ روزمرہ زندگی میں انتہاؤں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو شاید وہاں اعتدال نہیں بلکہ بھرپور مزاحمتی اخلاقی طور پر درست ہو،
ہے نا؟ درست۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جن میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا، جیسے سچ اور جھوٹ یا ایمانداری اور بے ایمانی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو تھوڑا سا جھوٹ بولنا اعتدال ہے۔ صحیح کہا۔ اور ان کے فطری درجہ بندی یعنی نیچرل ہائرارکی کے تصور نے، جس میں غلام اور عورتیں فطری طور پر نچلے درجے پر تھے، کیا اس نے سماجی ناانصافی کو قائم رکھنے میں مدد دی؟ بلا شبہ اس نظریے نے صدیوں تک ان عدم مساوات کو ایک فلسفیانہ بنیاد فراہم کی۔ اس سے حکمران طبقوں کو اپنے اختیارات اور دوسروں پر اپنی حاکمیت کو جائز ٹھہرانے میں مدد ملی۔ علم کے بارے میں ان کا نظریہ جو مشاہدے پر زور دیتا ہے، وہ سائنس کے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن کیا اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک تنقید یہ ہے کہ مشاہدے پر بہت زیادہ زور دینے سے تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ یا نظریاتی علم کی اہمیت کم ہو سکتی ہے، اور ان کا پرائم موور یعنی کائنات کو حرکت دینے والی پہلی ہستی کا تصور، جی، پرائم موور، وہ ایک منطقی ضرورت کے طور پر تو پیش کیا گیا کہ ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، تو ایک پہلا محرک بھی ہونا چاہیے جو خود غیر متحرک ہو۔ لیکن یہ وہ ذاتی خدا نہیں ہے جس کا تصور زیادہ تر مذاہب میں ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک غیر شخصی قسم کا اصول زیادہ ہے۔ جی، ایک فلسفیانہ اصول زیادہ ہے۔ اور آخر میں وہ ٹیلوس کا نظریہ کہ ہر چیز کا ایک خاص فطری مقصد ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیلوس کا مطلب ہے حتمی مقصد یا انجام۔ ارسطو سمجھتے تھے کہ ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہو، پودا ہو، جانور ہو یا انسان، اس کا ایک مخصوص فطری مقصد ہوتا ہے جسے پورا کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ یہ کائنات کو بامانی تو بناتا ہے، لیکن اس پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ فرد کی آزادی کو محدود کر سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اگر عورت کا ٹیلوز صرف بچے پیدا کرنا اور گھر سنبھالنا سمجھا جائے تو یہ اس کی ذاتی خواہشات اور صلاحیتوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں تو ارسطو ایک انتہائی بااثر مفکر تھے، جنہوں نے منطق، اخلاقیات، سیاست جیسے شعبوں میں وہ بنیادیں رکھی جن پر آج بھی بہت کچھ قائم ہے۔ بالکل، ان کی ذہانت اور کام کی وسعت ناقابل یقین ہے، لیکن جیسا ہم نے بات کی، ان کے نظریات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جی۔ ان کے کام میں اپنے دور کے سنگین تعصبات جیسے صنفی عدم مساوات اور غلامی کی حمایت، یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے افکار کو ان کے تاریخی پس منظر میں سمجھا جائے اور ان کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی عظیم تاریخی شخصیت کے مفید اور لازوال خیالات کو اپنا لیں اور ان کے ان نظریات کو رد کر دیں جو آج ہمیں غلط یا متعصبانہ لگتے ہیں؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو یہ توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔